بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایک شخصیت ایک ستارہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اظہار احمد گلزار، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں میرے معاون پروڈیوسر ناصر راجپوت۔ سامعین، یہ پروگرام آپ کو آپ کی خدمت میں اظہار ٹی وی یوٹیوب چینل کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم ان نابغہ روزگار، ان مشاہیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں جنہوں نے زندگی کے کسی بھی شعبہ میں یادگار نقوش چھوڑے ہوتے ہیں، اور جو اس سرزمین پر رحمت بن کر برسے اور جن کا وجود اس سرزمین پر باعث رحمت رہا اور انہوں نے یادگار کام کیے۔ آج بھی ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، ان کی ساری زندگی علم و ادب کے فروغ میں گزری، ساری زندگی لفظوں سے کھیلتے ہوئے گزار دی، اور میری مراد ہے وطن عزیز پاکستان کے نابغہ روزگار، دانشور، ماہر لسانیات، مایہ ناز استاد، مترجم، ماہر عمرانیات، تاریخ، نفسیات، ہندی اور فلسفہ کے یگانہ روزگار فاضل استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر اخلاق حیدر آبادی جناب اخلاق حیدر آبادی 11 مئی 1958 کو ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع لائل پور میں ڈاکٹر عبدالحمید خان کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام محمد اخلاق خان ہے۔ ادبی دنیا میں اپنے کلمی نام اخلاق حیدر آبادی سے پہچان کرائی، اور حیدر آبادی یا اخلاق تخلص استعمال کرتے ہیں۔ جناب اخلاق حیدر آبادی کے آباء و اجداد کا تعلق ہندوستان کے شہر ہوشیارپور سے ہے، اور تقسیم ہند کے وقت ان کا خاندان شیخو پورہ آ کر آباد ہو گیا۔ ان کا خاندانی نسل شیروانی ہے، جس کا سلسلہ شیروانی قبیلہ سے جا ملتا ہے۔ ان کے دادا امام الدین خان، جو پیشے کے لحاظ سے زراعت سے منسلک تھے، ان کے والد پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، جن کی پہلی ملازمت ریڈ کراس میں ہوئی، جس کے باعث شیخو پورہ سے پٹھان دی کوٹھی، تحصیل ننکانہ صاحب، ضلع شیخو پورہ میں ان کے والد منتقل ہو گئے۔ موجودہ ننکانہ صاحب، جو کہ اب ضلع کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، ان کا خاندان یہاں آ کر رہائش پذیر ہو گیا، اور بعد ازاں ڈاکٹر عبدالحمید خان اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فیصل آباد شہر میں منتقل ہو گئے۔ اخلاق حیدر آبادی نے ابتدائی تعلیم پٹھان دی کوٹھی، ضلع ننکانہ صاحب سے حاصل کی، اور وہیں پٹھان دی کوٹھی کے پرائمری اسکول سے 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد چونکہ ان کا خاندان فیصل آباد میں منتقل ہو گیا تھا، یہاں آ کر انہوں نے اپنی تعلیم جاری کی، اور گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول سمن آباد سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج لائل پور فیصل آباد سے بتدریج 1973 میں انٹرمیڈیٹ اور 1975 میں گریجویشن تک تعلیم مکمل کی۔ 1978 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے نفسیات کیا، اور بعد ازاں اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی۔
ہندی زبان میں باقاعدہ طور پر کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ پہلے گھر میں اپنی دادی سے ہندی میں خط لکھنا سیکھا۔ پھر ان کو ملازمت کے سلسلے میں کویت جانا پڑ گیا۔ وہاں رہتے انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپی، کوشش اور محنت سے ہندی زبان کو خوب سیکھا۔ دوست، احباب اور اہل خانہ اور بیرون ممالک کے سفر سے ہندی زبان میں مہارت حاصل ہوئی۔ مزید برآں اس سلسلے کو آگے بھی جاری و ساری رکھا۔ انہوں نے اس علم کو محض ذاتی دلچسپی تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ بہت سے لوگ اس زبان و علم سے مستفید ہوئے اور باقاعدہ ہندی کی تعلیم دینے کا سلسلہ اب تک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جناب اخلاق حیدر آبادی نے رسمی تعلیم باقاعدہ طور پر اپنی والدہ محترمہ رحمت جان سے حاصل کی، جو کہ ایک دیندار خاتون تھیں۔ اخلاق حیدر آبادی اور ان کے والد عبدالحمید خان نے اکٹھے ان سے تعلیم حاصل کی۔ اس کی بنیادی وجہ ہندوستان میں اسلام کی تعلیم کی طرف کم رجحان تھا، جو کہ تقسیم ہند کے بعد پھر سے مذہب کی طرف رہنمائی کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کی والدہ کی وجہ سے ان کے گھر کے افراد کا رجحان دین کی طرف زیادہ راغب رہا۔ اخلاق حیدر آبادی اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ ان کی بڑی بہن شمیم اختر، جو کہ قرآن پاک کی حافظہ ہیں، اور ان کو زیادہ وقت مدینہ منورہ میں گزرا کیونکہ ان کے خاوند حافظ شبیر احمد مدنی مدینہ منورہ کی مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے اور وہیں درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ اسی وجہ سے یہ بھی وہیں کیمپ پذیر رہیں۔ اس طرح اخلاق حیدر آبادی کو لکھنے پڑھنے کا شوق اپنے گھر سے ملا۔ جناب اخلاق حیدر آبادی کو شاعری کا شغف تو بچپن سے ہی تھا، لیکن باقاعدہ طور پر شعر گوئی کی طرف میلان گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ فیصل آباد کی ادبی فضا میں پیدا ہوا اور پھر مشاعروں کی طرف رغبت بڑھنے لگی۔ ادبی دوستوں اور معروف ادیبوں سے راہ و رسم پیدا ہوئی، جس نے ذوق کو مزید جلا بخشی، کیونکہ شعر گوئی اور ادب کی طرف رجحان کی بنیادی وجہ ادبی سنگت ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے ابتدا میں نثری نظم کی طرف توجہ دی، جس میں مدعا بیان کرنے میں دقت درپیش نہ ہو، پھر آہستہ آہستہ دیگر اصناف سخن پر بھی توجہ مرکوز کی۔ ان کی سب سے پہلی نظم زندگی تھی، جو کہ انہوں نے کالج کے ایک مشاعرے میں پڑھی۔ اس وقت یہ گورنمنٹ کالج لائن پور میں سال دوم کے طالب علم تھے۔ اس مشاعرہ میں ان کی اس نظم کو کافی سراہا گیا اور پھر مزید مشاعروں میں بھی اپنی حاضری کو یقینی بنانا شروع کر دیا، جس سے ان کے فن کو مزید جلا ملی۔ جناب اخلاق حیدر آبادی نے بسلسلہ روزگار مختلف ممالک کے سفر کیے۔ ان سفروں میں جو خاص ممالک شامل ان میں کویت، عراق، سعودی عرب اور مصر شامل ہیں۔ انہوں نے وہاں نجار، حداد اور معلم المونیم کے طور پر کام کیا۔ تقریباً 10 سال سے سلسلہ روزگار یہ ممالک میں مقیم رہے۔ وہاں رہتے ہوئے انہوں نے مختلف ممالک کی تہذیبی، سماجی، ثقافتی اور معاشی زندگی کا بھرپور مشاہدہ کیا، جس سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ مختلف ممالک کے تہذیبی و ثقافتی ورثے کے ساتھ ساتھ معاشی اور سماجی حالات کا بھی بغور مشاہدہ کیا۔ 1985 کو پاکستان واپس آ کر انہوں نے بنیان کی اپنی فیکٹری مسلم ہاؤزری کے نام سے قائم کر لی اور ساتھ ہی درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہو گئے۔ اگرچہ وہ درس و تدریس کو پیشہ کہنے کی سخت مخالف تھے اور اس سے نیکی اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کرنے کے قائل ہیں، اور اکثر اوقات اپنے شاگردوں کو اسی بات کی تبلیغ بھی کرتے رہتے ہیں۔
1999 में गवर्नमेंट कॉलेज फैसल आबाद में तदरीस का मौका मुयसर आया, जिसमें हिंदी और गुरमुखी की DRL डिपार्टमेंट ऑफ रीजन लैंग्वेजेस के तहत पढ़ाई। गवर्नमेंट कॉलेज फैसल बाद में DRL के तहत स्टाफ क्लासेस 1998 से 2002 तक पढ़ाते रहे और बाकायदा तौर पर पहली क्लास 2001 में पढ़ाई। 1982 में उन्होंने अदबी इल्मी दस्तावेज पर मुश्तमिल एक पंजाबी रिसाला संगत का इजरा किया, जिसके मुतअद्दिद शुमारे अब तक शाया हो चुके हैं, जिनमें से 18 शुमारों की बिब्लियोग्राफी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के तहकीकी मजल्ला खोज में छप चुकी है। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में शोबा उर्दू में बतौर विजिटिंग प्रोफेसर MA और MPhil की में गुरुमुखी और हिंदी क्लासेस 2008 से 2016 तक पढ़ाते रहे और आजकल रिफा इंटरनेशनल फैसलाबाद कैंपस में बतौर विजिटिंग प्रोफेसर क्लासेस ले रहे हैं। इंसान की शख्सियत उसके अमाल और अफाल की आईनादार होती है, जैसा कि एक मशहूर अंग्रेजी माकूला है, पर्सनैलिटी इज ए वेलकम गेस्ट। अखलाक हैदराबादी जो कि पठान कबीले से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा पठानों जैसा खिलता हुआ सुर्ख चेहरा, सुर्ख और सफेद रंगत की वजह से जाज़िब नजर शख्सियत के हामिल हैं। खुश अखलाक, खुश अखलास, खुश शक्ल, खुश मजाज इंसान हैं। इंतहाई सादा मजाज और शगुफ्ता तबीयत के हामिल होने की वजह से शागुफ्तगी और मुस्कुराहट इनका खासा है। जनाब अखलाक हैदर आबादी के खानदान में बाकायदा तौर पर कोई लिखारी या अदीब नहीं मिलता जिसका बाकायदा तौर पर मजमुआ कलाम मौजूद हो, लेकिन उनके नाना हकीम मोहम्मद इसहाक जालंधरी शेर व अदब से शागुफ रखते थे। इस तरह यह कहना बजा होगा कि शेर व सुखन का शौक उन्हें अपने नाना ही से हासिल हुआ। उनके शौक का यह आलम था कि अपने नाना के कलाम में ही तरमीम अजाफा करके उन्हें सना देते थे और बाद औकात तो वो खुश होकर शाबाश भी देते और कभी कभार डांट भी पड़ जाती थी। इस तरह शेर व अदब का शौक उन्हें बचपन ही से था, जिसने वक्त के साथ साथ इनके फन में पुख्तगी पैदा कर दी। अखलाक हैदर आबादी खुशपोश, खुश अखलाक और खुश मजाज इंसान हैं और दूसरों को खुश रखने की हत्तल बकदूर कोशिश करते हैं। मेहनत और जद्दोजहद की एक दरख्शंदा मिसाल हैं प्रोफेसर अनवारुल हक, डायरेक्टर एकेडमिक्स रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस। अपनी एक तहरीर में लिखते हैं, बाकिरदार और मुतवाज़न मजाज शख्सियत के हामिल और अपने नाम की तरह बाइखलाक इंसान हैं। जनाब इखलाक हैदराबादी के मुताबिक समाज से ताल्लुक के बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। इंसान मुआशरती हैवान है और समाज जिंदगी के साथ ऐसे ही लाज़िम मलज़ूम है जैसे सांस का रिश्ता जिंदगी के साथ है। ज्यादा रवाबत बढ़ाने के कायल नहीं हैं, मुखलस दोस्ती के कायल हैं। इनका कहना है कि दोस्त थोड़े हों लेकिन अच्छे हों। तोता चशम दोस्तों की फौजे जफर मौज से चंद मुखलस और बेलौस दोस्त किसी नेमते गैर मुतरकबा से कम नहीं है। जनाब अखलाक हैदर आबादी पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के मेंबर भी हैं और उसके साथ साथ मरकजी मजलिस आमला पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड के एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं। जनाब अखलाक हैदराबादी के शेरी मौज़ूआत इंसानी जिंदगी की मुकम्मल अक्कासी करते हैं। इनकी शायरी में करब, दर्दमंदी, शहर हवस, फराक व हिजर और जिंदगी से भरपूर मौज़ूआत मिलते हैं। इस तरक्की याफ्ता दौर में लोगों के बदलते हुए रवैये की अक्कासी भी मिलती है। उनके उर्दू में 2 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनमें पहला शेरी मजमुआ
ان کہی باتیں 1984 میں سنگت پبلیکیشن فیصل آباد سے شائع ہوا، اور دوسرا شعری مجموعہ عقد حاشیے 1988 میں شائع ہوا۔ 2 غزلوں نظموں پر مشتمل ہے، یہ بھی سنگت پبلیکیشن کے تحت شائع ہوئی۔ ان کی جو کتب اب تک چھپ چکی ہیں وہ 20 کے لگ بھگ ہیں، ان کی تعداد کم و بیش 20 کے لگ بھگ ہے۔ ان کی میں یہاں ان کہی باتوں کے حوالے سے جو ان کا شعری مجموعہ اس کے گوشگزار کروں گا۔ ان کہی باتیں جناب اخلاق حیدر آبادی کا پہلا شعری مجموعہ، جن کے 41 نظمیں، 11 قطعات اور 33 غزلیات شامل ہیں۔ جناب اخلاق حیدر آبادی کے شعری مجموعہ ان کہی باتیں میں غزلوں کے موضوعات ہلکے پھلکے اور سماجی ہیں۔ معاشرتی، سماجی اور عالمی مسائل کے موضوعات کو برتا گیا ہے۔ جیسا کہ نادر جاجوی لکھتے ہیں، غزلیں جو اس مجموعہ میں شامل ہیں ہلکے پھلکے رخ کی غزلیں ہیں، جس میں کوئی علامت نہیں ہے، سیدھے سادے مضامین کو معاشرتی، سماجی اور عالمی مسائل کے ہجوم کا ترجمان ٹھہرایا گیا ہے۔ جبکہ اخلاق حیدر آبادی کی نظموں میں جا بجا شہر حافظ کا ذکر ملتا ہے، معاشرتی قدروں کی پامالی، کرب و درد کی ٹھیس اور زندگی کے تلخ واقعات کا ذکر نمایاں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بیرون ممالک روزگار کے سلسلے میں ان کا عرصہ دراز تک قیام ہے، جس میں انہوں نے زندگی کے واقعات اور تلخیوں کو قریب سے دیکھا اور محسوس کیا، اور انہیں محسوسات کو اپنے شعری اسلوب میں ڈال دیا۔ رات جگہوں کا منظر، وفا کا دامن، جاگتے خواب اور واپس آجا جیسی نظمیں خوبصورت تراکیب اور موضوع کی عمدگی کی خوبصورت مثالیں ہیں۔ جناب اخلاق حیدر آبادی گزشتہ کئی برسوں سے شعر کے تخلیق کے عمل میں مصروف ہیں۔ ان کا کلام اخبارات اور رسائل میں چھپتا رہتا ہے۔ ان کا مطالعہ بے فطرت کافی گہرا ہے۔ وہ اپنے ماحول کی کمال آگاہی رکھتے ہیں۔ ان کی وسط نگاہ ہمیشہ ان کے احساس کو اجلے اجلے شعر عطا کرتی رہی ہے۔ وہ آزاد اور نثری نظموں میں کہیں کہیں تکنیک کے تجربے کرتے نظر آتے ہیں۔ غزل کا آہنگ بھی کھٹکا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور یہ کیفیت روانی غزل سے بھی اپنی وابستگی منقطع نہیں کرتی۔ شاعری شعور ذات ہے، اور اس کے ساتھ متصادم ہونے والے لا تعداد عناصر جو ذہن کو دعوت اکتساب دیتے ہیں، جس سے خوبصورت تصورات شاعر کی صورت میں جنم لیتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کا فنکار اور شاعر اپنے وجدان سے کام لیتا ہے، جو شاعری میں نئی روح پھونک دیتا ہے۔